حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ میں ہیں جو بالکل ابتدائی دور میں ان لوگوں میں شامل ہیں، مسلمان ہونوں میں، جو سب سے پہلے ایمان لے کے آئے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ حضرت جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی کنیت ام رومان ہے اور اسی سے وہ زیادہ مشہور بھی ہیں، وہ بھی مسلمان تھی۔ لہذا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئیں تو انہوں نے اپنے والدین کو مسلمان پایا۔ خود فرماتی ہیں کہ میں نے کبھی بھی شرک اور کفر کو نہیں دیکھا اپنے گھر میں۔ نبوت کے چوتھے سال آپ کی ولادت ہوئی۔ ولادت کے بعد وائل کی بیوی نے آپ کو دودھ پلایا، اور چونکہ وائل پھر آپ کی رضائی والدہ ہوئیں، تو وائل کی جو بھائی ہیں افلاح، وہ بھی آپ سے کبھی ملنے آتے تھے، جو آپ کے رضائی چچا تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے آپ ان سے ملاقات کرتی تھی۔ اسی طرح آپ کے جو رضائی بھائی ہیں وہ بھی آپ سے ملنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ تو اس سے اندازہ ہوا کہ رضاعت کا جو رشتہ ہے وہ بھی سمجھے کہ محرمیت کے رشتے سے کے ہی طرح ہے، کہ ایک دوسرے سے ملاقات ہو سکتی ہے۔ اور اگر ہم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کی بات کریں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی 6 برس کی تھی جب آپ کا نکاح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح سے پہلے آپ حضرت جبیر بن مطعم کے صاحبزادے سے آپ کی نسبت طے ہوئی تھی اور بات چیت پکی ہو گئی تھی، لیکن اسی دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ اور زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال فرما گئی۔ تو آپ کے انتقال کے بعد حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ آپ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرما لیں۔ تو جب حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی یہ نکاح کا پیغام لے کر حضرت ام رومان یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کے پاس گئیں، تو حضرت عائشہ ان کی والدہ نے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تذکرہ کیا اس بات کا، تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ دیکھیں میں یہ وعدہ کر چکا ہوں حضرت جبیر بن مطعم سے، تو اب میں ان کو انکار کیسے کروں۔ لیکن اسی اثناء میں مطعم نے خود منع کر دیا کہ میرے پوتے کے ساتھ حضرت عائشہ کا نکاح نہیں ہو سکتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ یہاں آئی تو ہمارے گھر میں بھی اسلام آ جائے گا۔ تو جب وہاں سے انکار ہوا تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے صحیح نکاح کا پیغام بھجوایا، اور اس طرح آپ کا رشتہ طے ہو گیا۔ اور خود فرماتی ہیں کہ جب میرا نکاح ہوا تو میں اس وقت باہر کھیل رہی تھی، ظاہر بات ہے چھوٹی بچی تھی 6 سال کی، تو باہر کھیل رہی تھی، ان کی جو انا ہے وہ آئیں اور ان کو بلا کے لے گئیں کہ گھر میں آ جائیں۔ گھر میں آئیں تو دیکھا کہ کچھ دیر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا نکاح حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دیا۔ تو چونکہ یہ بچی تھی، کہہ رہی مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ میرا نکاح ہو رہا ہے، اور میرا نکاح ہو گیا۔ اب 6 سال کی عمر میں کیا پتہ چلتا ہے کہ نکاح ہو گیا، نکاح کیا چیز ہے۔ تو فرماتی ہیں کہ جب میری والدہ نے روک ٹوک شروع کی مجھے باہر جانے سے اور مجھے سمجھاتی تھی، تو پھر مجھے پتہ چلا میرا نکاح ہو گیا ہے۔ تو چونکہ جب تک بچی نابالغ ہے تو اس کے نکاح کا اختیار اس کے ولی کو ہوتا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا نکاح کر دیا تھا۔ تو اس طرح یعنی بالکل سادگی کے ساتھ ایک نکاح کی رسم طے ہوئی۔ اس کے بعد پھر نبوت کے سمجھے کہ 3 سال بعد 3 سال تک مزید یہ وہیں رہیں، سن نبوت کے 13ویں سال تک۔ پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے نبوت کے 13ویں سال، تو پہلے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت کر کے چلے گئے تھے۔ پھر بعد میں وہاں پہنچ کے جب دیکھا حالات سازگار ہیں مدینہ کے، تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فیملی کو بھی وہاں بلوایا۔ تو آپ کی والدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی والدہ، آپ کی بہن اور خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر یہ مدینہ چلی گئی تھی۔ تو مدینہ جانے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بیمار ہو گئی تھی، اور مدینہ کا بخار ویسے بھی مشہور ہے کہ جب بخار ہو جاتا ہے نا تو پھر وہ سمجھو نچوڑ کے رکھ دیتا ہے انسان کو۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ پہنچی تو وہاں پہنچ کے بہت بیمار ہو گئی تھی، یعنی بال بھی جھڑنے لگے تھے سر کے، اس طرح کی کیفیت ہو گئی تھی۔
پھر کچھ عرصے بعد جب اس بخار کی کیفیت سے نکلیں، بیماری کی کیفیت سے باہر نکلیں، تو پھر آپ کی والدہ کو خیال ہوا کہ اب میں ان کی رخصتی کر دوں. تو اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 9 برس کی تھی. تو وہ فرماتی ہیں کہ میں باہر کھیل رہی تھی بچیوں کے ساتھ، دوسری بچیوں کے ساتھ، کہ مجھے میری والدہ آئیں اور لے کے مجھے چلی گئی گھر میں. اب مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے. فرماتی ہیں جب میں گھر پہنچی تو دیکھا کہ وہ خواتین بیٹھی ہوئی ہیں اور مجھے مبارکباد دے رہی ہیں کہ آپ کا نکاح ہو گیا اور آپ کی رخصتی ہو رہی ہے. تو کہہ رہی ہیں میری والدہ نے مجھے منہ دھلایا، میرا منہ دھلانے کے بعد میرے جو ہے نا وہ بال سنوارے، بال سنوار کے مجھے تیار کیا. تیار کر کے فارغ ہوئی تو کچھ دیر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر چلے گئے. تو اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر یعنی 9 برس کی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی رخصتی ہوگی. اب دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دونوں جہانوں کے سردار ہیں، ٹھیک ہے، ان سے بڑھ کر اور کوئی ہستی نہیں. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کی زوجہ ہیں، ٹھیک ہے، ان سے بڑھ کے اور معزز خاتون کون ہو سکتی ہیں؟ ٹھیک ہے، امہات المؤمنین کے علاوہ، ٹھیک ہے، ان کا درجہ تو سمجھے برابر. اب دونوں جہان کے سردار کی شادی ہے، ٹھیک ہے، لیکن کتنی سادگی سے ہوئی، کتنی سادگی سے ہوئی. خاموشی سے آئے ہیں، ٹھیک ہے، گھر کی خواتین نے تیار کی ہیں، تھوڑی سی خواتین اور آ گئیں اور رخصتی ہو گئی. ٹھیک ہے. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر چیز عمل کر کے دکھائی کہ کس طرح انسان زندگی گزارے. کوئی تکلفات نہیں تھے، کوئی کچھ نہیں تھا، خاموشی سے بس نکاح ہوا ہے اور اپنے گھر کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سدھار گئی. 500 درہم مہر مقرر ہوا اور خاموشی سے رخصتی ہو گئی. 9 سال کے بعد کوئی شور شرابہ نہیں، کوئی ہنگامہ نہیں، کوئی پوری پبلک کو جمع کرنا نہیں، کچھ بھی نہیں. سادگی کے ساتھ نکاح ہوا، کچھ عرصے میں رخصتی ہو گئی اور اپنے گھر کو چلی گئی. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یعنی ہمیں اپنی شادیوں کو کس طرح مینیج کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اضافی اخراجات، آج کل کی شادیاں مشکل ہو گئی ہیں، اس کو مشکل بنانے میں ہمارا اپنا کردار ہے، غیروں کا کوئی کردار نہیں، کسی اور نے کچھ نہیں کہا. ہم اپنے رسم و رواج کے اندر اتنے جکڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں اپنے رسم و رواج کو چھوڑنے میں مشکل پیش آتی ہے، ڈر لگتا ہے. اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی شادی کو دیکھ لیں، کتنی سادگی سے ہوئی. ٹھیک ہے. پھر اس کے اندر 2 اور رسموں کو توڑا گیا ہے. اس میں سے پہلی رسم یہ تھی کہ عرب یہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جو منہ بولا بھائی ہو، جیسے ہوتے نا، ہم کسی کو اپنا بھائی بنا لیتے ہیں، کسی کو اپنی بہن بنا لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ میرا منہ بولا بھائی ہے یا بیٹا ہے یا یہ ہے بہن ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بھائی بنایا ہوا تھا. ٹھیک ہے. عرب کے ہاں یہ رواج تھا کہ منہ بولے بھائی کی بیٹی سے نکاح نہیں کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ جب حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھیجا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حیرت ہوئی تھی، یار وہ تو میری بھتیجی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا تذکرہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیا کہ یہ تو میری بھتیجی سے نکاح کیسے ہو جائے گا آپ کا. ٹھیک ہے. یہ تو آپ کی بھتیجی ہے، یعنی تو کیسے نکاح ہو جائے گا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ میرے منہ بولے بھائی ہیں، یعنی منہ بولے بھائی ہیں، اسلامی بھائی ہیں میرے. ٹھیک ہے. ہمارا جو رشتہ ہے آپس میں وہ مذہب اور دین کا رشتہ ہے. ٹھیک ہے. نسب کا رشتہ نہیں، لہذا نکاح جائز ہے. لہذا عرب کے اس رسم و رواج کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑا. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو نکاح ہوا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح ہوا، یہ شوال کے مہینے میں ہوا. نکاح بھی شوال کے مہینے میں ہوا تھا. پھر 3 سال بعد جب رخصتی ہوئی تو وہ بھی شوال کے مہینے میں ہوئی تھی. عرب کے ہاں یہ رواج تھا کہ وہ شوال کے مہینے میں شادی نہیں کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ نحوست کا مہینہ ہے، اس میں شادی کریں گے تو نکاح کے بعد بھی خرابیاں پیدا ہوں گی اور نباہ نہیں ہو جائے گا. آپ خود سوچیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کامیاب شادی اور کس کی ہو سکتی، اب ہوئی بھی شوال میں. ٹھیک ہے. اس وجہ سے شادی بیاہ کے اندر کبھی بھی مہینوں کو نہیں دیکھنا چاہیے کہ کون سا مہینہ ہے، شوال کا ہے، رجب کا ہے، یا ذی قعدہ کا ہے، ذی الحجہ محرم کا ہے. ابھی بھی بہت سارے لوگ ہیں محرم میں شادیاں نہیں کرتے، بے کیا نعوذ باللہ اس کو نحوست کا مہینہ سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے. سارے دن برابر ہے.
سارے مہینے برابر ہیں، اور ایسے موقع پہ رسم و رواج کو توڑنا چاہیے جو خام کا ہمارے ہاں رسم و رواج بنے ہوئے ہیں اور غلط باتیں مشہور ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح شوال ہی کے مہینے میں ہوا تاکہ یہ رسم و رواج توڑا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسم و رواج کو توڑا، ٹھیک ہے۔ تو رسم و رواج کے اندر ہم جکڑے ہوئے ہیں، ہم نے اپنے لیے مشکلات بنا رکھی ہیں، ورنہ سادگی کے ساتھ نکاح کرنا مشکل نہیں ہے، اور بہت سے لوگ ہمارے کرتے ہیں سادگی کے ساتھ نکاح، اور سب لوگ خوش ہوتے ہیں، اس میں کوئی حیرانی اور پریشانی والی بات نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ تو بات ہوئی ہماری نکاح سے متعلق اور ان کی جو ہے نا ولادت سے متعلق۔ اگر ہم دوسری عام حالات کے اندر آئیں تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھیں، تو ہر چیز میں آگے بڑھ کے حصہ لیا، ٹھیک ہے۔ ہر کام میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لبیک کہا، ٹھیک ہے۔ اگر غزوہ احد کا موقع آیا تو اس کے اندر زخمیوں کو پانی بھر بھر کے لاتی تھی اور پلاتی تھی، ٹھیک ہے۔ گھر کے اندر ہیں، حالانکہ نبی کی زوجہ ہیں، لیکن کیا تھا، سادہ زندگی تھی، چھوٹا سا گھر تھا، اسی کے اندر رہتی تھی، اور کھجور اور پانی سے گزارا کرتی تھی۔ کئی دن ہو جاتے تھے، بس اوقات 2-3 مہینے ہوتے تھے، گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، حالانکہ یعنی دونوں جہانوں کے سردار کی بیوی، لیکن پھر بھی ایسی حالت کیوں کہ جو بھی چیزیں آتی تھی صدقہ کر دیتی، نبی کی زوجہ تھی نا، اس وجہ سے ایسا نہیں تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حصہ نہیں دیتے تھے یا نان نفقہ نہیں دیتے تھے، ان کو نان نفقہ دیتے تھے کیونکہ نبی ہیں، نبی سے بڑھ کے کس کو خیال ہوگا اپنے گھر والوں کا، لیکن چونکہ وہ بھی نبی کی زوجہ تھی نا، لہذا کہیں سے کچھ آیا تو صدقہ کر دیا۔ پھر خاص طور پہ خیبر کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سالانہ سب کے لیے مقرر کر دیا تھا، سالانہ ایک ساتھ پورے سال کا خرچ ایک ساتھ عطا فرما دیتے تھے ہر زوجہ کو، لیکن اس کے باوجود بھی گھر میں کھانے کا کچھ نہیں ہوتا تھا، کیوں؟ کیونکہ نبی کی زوجہ تھی، اور آخرت مطلوب تھی، اللہ کی رضا مطلوب تھی، تعلیمات مطلوب تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، لہذا جیسے ہی چیزیں آتی تھی اللہ کی راہ میں صدقہ ہو جاتی تھی، اور لہذا یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ فقر و فاقہ کی نوبت آتی تھی، یہ اختیاری تھی، اضطراری نہیں تھی۔ اکثر صحابہ کے ہم احوال سنتے ہیں، گھر میں کچھ نہیں تھا، کھانے میں کچھ نہیں تھا، اور بڑی بھوک کی کیفیت تھی، اور اسی میں پریشانی میں گزر جاتے دن گزرتے تھے، تو صحابہ کی یہ جو کیفیت تھی یہ اختیاری کیفیت تھی، انہوں نے خود اختیار کی ہوئی تھی، اضطراری کیفیت نہیں تھی، کیونکہ نبی کے صحابہ تھے، نبی کے ساتھی تھے، جو آتا تھا صدقہ کرتے تھے، اور بس اوقات کمانے سے زیادہ ان کو فکر ہوتی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیمات حاصل کر لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم ان کے ارشادات کو لے لیں، نقل کر لیں۔ یہی چیز حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تھی، جو بھی چیز آتی تھی صدقہ کر لیتی تھی۔ ایک مرتبہ کسی وہ نوکرانی نے کہا بھی تھا نا کہ آپ کچھ تو رکھ لیتی اپنے لیے، آپ کا روزہ افطاری میں آپ کھا لیتی، تو کہتی یاد ہی نہیں رہا مجھے کہ اپنے لیے بھی رکھنا ہے، یعنی ہوش ہی نہیں تھا، بس آخرت کی وہ چیزیں مطلوب تھیں، اسی کے اندر جو ہے نا وہ لگی رہتی تھی۔ یہی حال آخر تک رہا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور ازواج مطہرات میں یہ واحد وہ بیوی تھی، زوجہ تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کنواری تھی، باقی جتنی بھی تھی وہ کوئی بھی کنواری نہیں تھی، ان کی پہلے سے سمجھے کہ وہ شادی ہوئی تھی، یا تو طلاق ہوئی تھی، یا یہ ہے کہ پھر بیوہ تھی، وہ ان کی صورتحال یہ تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت بھی بہت تھی، ٹھیک ہے، اور خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سے موقع پر اسلامی احکامات کا جو ہے ذریعہ بنی ہے، ٹھیک ہے، اترنے کا، نازل ہونے کا، امت کو سہولت پہنچانے کا، جس کے لیے جو ہے نا وہ واقعہ مشہور ہے نا کہ غزوہ بنی مصطلق کے اندر جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چلی گئی تو اپنی بہن کا ہار حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ پہن لیا تھا، واپسی میں جو ہے نا وہ کہیں پر گر گیا، گم ہو گیا۔ اب انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ ہار گم گیا، تھوڑا تلاش کر لیں۔ اب وہ پورا قافلہ رک گیا اور ہار تلاش کر رہا ہے، اسی اثنا میں پانی ختم ہو گیا، پانی کسی کے پاس ہے نہیں۔ اب صبح کے ٹائم میں اٹھے ہیں، نہ قریب میں کوئی پانی کا انتظام ہے، نہ قافلے والوں کے پاس پانی ہے، اب سارے پریشان ہیں۔ پھر صحابہ جو ہے نا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا کہ آپ کی بیٹی کی وجہ سے یہ معاملہ پیش آیا،
ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آ کے غصے میں، اور ان کو ڈانٹا بھی کہ تم جو ہے نا تمہاری وجہ سے پورا قافلہ پریشان ہو گیا۔ اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آرام فرما رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھے تو ماجرا پیش کیا گیا کہ پانی نہیں ہے، تو اسی وقت تیمم کی آیتیں نازل ہوئی کہ اگر پانی نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ تیمم کر لیں، مٹی سے آپ پاکی حاصل کریں، نماز ادا کریں۔ تو اسی موقع پر حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کہا کہ یار یہ کوئی پہلی خیر نہیں ہے جو امت کو حاصل ہو رہی ہے، بلکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کی وجہ سے کتنے ہی امت کو خیریں ملی ہیں۔ اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے کہ یعنی اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نا کہ جب بھی ہمیں کوئی دینی معاملے کے اندر ہمیں رہنمائی درکار ہوئی اور ہم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پوچھنے کے لیے گئے تو ہمیں وہاں سے جواب ملا تسلی بخش، یعنی ان کے پاس ضرور کوئی نہ کوئی بات ہوتی تھی۔ تو امت کو دین کا ایک بہت بڑا حصہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا ہے، یعنی 2210 احادیث تقریباً حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں جو اس امت کو ملی ہیں۔ تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے اللہ تعالیٰ نے دین کا بہت بڑا حصہ امت کو پہنچایا اور خیر پہنچائی۔ آج کے لیے اس کو اتنا ہی رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے اور ہمیں اور ہم سب کو ان کی قدر کرنے والا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔